نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم انسان غلطی کا پتلا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے اچھی دعا اپنے لیے ہدایت کا راستہ مانگنا ہے، اور یہ راستہ اللہ کے نیک بندوں سے ہوتا ہوا ہمارے پاس آتا ہے۔ جیسی محفل اٹینڈ کرو گے، جیسی صحبت اختیار کرو گے، ویسی ہی کارکردگی تم دکھاؤ گے۔ برے لوگوں میں بیٹھو گے تو بری باتیں سیکھو گے، اور وہی تھوڑے دن ہی تو زیادہ دن میں وہی کام کرنے لگ جاؤ گے، اور نیک بندوں میں بیٹھو گے تو نیک کام کرو گے، اور ان کی عادتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے آدمی کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سے جو میں مانگوں گا وہ مجھے ملے گا، اور خالص نیت سے مانگنے سے وہ ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پختہ یقین والے آدمی تھے، اور وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، اور آپ کے مرید تھے۔ حضرت عمر مراد تھے، تو آپ کا عدل اور آپ کا انصاف اسی وجہ سے تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، اور امیر المومنین کے درجے تک پہنچے۔ آپ کے بیٹے پر الزام لگا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھی سزا دینے سے گریز نہ کیا۔ اسی طریقے سے ہم اپنے اعمال سدھاریں اور اپنے اوپر پوری توجہ دیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ دن کے اندر آدمی رات کو محاسبہ کرے کہ کیا کیا اچھے کام کیے ہیں اور کیا کیا غلط کام کیے ہیں، کہاں بھول ہوئی ہے اور کہاں صحیح کام ہوا ہے۔ اس طرح کوئی ایک ہفتہ تک آدمی جب اپنی ذات کا محاسبہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی العزیز وہ آدمی برائی سے دور ہوتا جائے گا اور نیکی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا جائے گا۔ ہمارے پاس جو ہدایت کی کتاب آئی ہے، اس کے اندر ہمارے دکھ دردوں کا بھی درما ہے۔ جب ہم ہدایت کے راستے پر آئیں گے تو ہمارا اس کتاب کی طرف لگاؤ ہوگا، اور اس کتاب کے اندر ہمارے لیے ہمارے دکھوں کا مداوع بھی ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر کسی بھی انسان کسی بھی گھر کے اندر کوئی بھی بچہ ہے یا بڑا ہے، اس کو کوئی خدشہ ہوتا ہے کہ بھی اس کو نظر لگ گئی، یا ویسے کوئی بیمار شمار آدمی ہوتا ہے، تو اس کے لیے قرآن پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کے
कुछ बताया गया है भी, अगर ये पढ़ो तो इससे ये मुश्किल हल हो जाती है, ये पढ़ो तो इससे ये बीमारी दूर हो जाती है। तो जिस वक्त हम इस किताब की तरफ आएंगे तो उसके अंदर से हमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और अगर हम अपना मुहासबा नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने गलत काम किया है या सही काम किया है। ज्यों ज्यों हम अपना मुहासबा करते जाएंगे, हम नेकी की तरफ आते जाएंगे। और यही वो रास्ता है जो कि कामयाबी का रास्ता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। सबसे ज़्यादा अपने अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा और इश्क़ इलाही, ये दो चीज़ें पैदा करनी हैं। जिस वक्त हमारे अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा हो गई तो हम दुनिया के लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफैल, दुनिया के लिए भी ज़हमत नहीं बनेंगे, रहमत बनेंगे। क्योंकि हमारे दिल में नरम गोशा पैदा होगा, मोहब्बत पैदा होगी। उनकी मोहब्बत करेंगे तो उनकी मोहब्बत हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे के साथ भी मोहब्बत करें और एक दूसरे की कमी कोताहियों को माफ़ करने की आदत डालें। तो हमें चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत करें और उसके अंदर से ढूंढें अपने लिए जो हमारे लिए अच्छाई हो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये भी कुरान पाक की पहली सूरा है। ऐ अल्लाह दिखा मुझको सीधा रास्ता और उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया तरबियत पाई। आप नबी के बेटे थे और अल्लाह के खलील के बेटे थे, तो आपको भी ये कमाल हासिल हुआ कि जिस वक्त आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको कुर्बानगाह की तरफ लेके जाने लगे तो शैतान ने कहा भी तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल करने के लिए ले जा रहा है। तो उसने जो है ना वो पत्थर उठाए और इस शैतान को मारे। अल्लाह ताला को उसकी ये अदा ऐसी भाई कि क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए ये फ़र्ज करार दे दिया गया कि जब तक वो पत्थर नहीं मारेगा उस जगह पे जहाँ पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर मारे थे तो उसका हज ही कबूल नहीं होगा। इसी तरह और वाक़े हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जिस वक्त हज़रत इस्माइल दूर गए, आपकी शादी हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत दिनों के बाद वहाँ गए तो उसके घर जाके दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी बीवी बाहर आई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी बाहर आई। आपने पूछा इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में तो उसने कहा कि भाई वो तो बाहर शिकार पे गया हुआ है। तो आपने कहा कैसी जिंदगी गुजर रही है, कैसा है इस्माइल? उसने कहा बाबा जी बस कैसे तैसे जिंदगी गुजर ही रही है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मेरा पूरी तरह से ख्याल नहीं रख रहे, वो ज़्यादातर ऐसे ही कुछ कलमात कहे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
فرمایا کہ جب اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی سے اچھی خاصی محبت کرتے تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور دوسری شادی کر لی۔ کچھ دنوں بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ گئے تو وہاں جا کے پھر وہی دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی باہر آئی تو انہوں نے دیکھا بھی ایک بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا بابا جی وہ تو باہر گئے ہیں اور آپ تھک گئے ہوں گے، کتنی دور سے آئے ہوں گے، تو جب تک وہ نہیں آتے آؤ اندر، میں آپ کے لیے کھانا دانا پکاتی ہوں، تو اتنی دیر میں وہ آ جائیں گے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، آپ کو اس نے کھانا بنا کے دیا، اچھی بستر لگا کے دیا، اچھی طرح خدمت کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اور اپنے دل سے مطمئن ہوئے کہ اب جیسی پیغمبر کی بیوی ہونی چاہیے ایسی ہی ہے، اور شکر اللہ کا ادا کیا۔ تو بات ہے یہ کہ جیسے نیک بندوں میں رہو گے، جیسی صحبت اختیار کرو گے، ویسا ہی رسپانس تمہارے اندر آئے گا، اور اللہ کیے جاؤ۔ اگر تمہارے دل کے اندر محبت نہیں ہے تو وہ اللہ کرنے کا صلہ نہیں ملتا، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار صرف نیت پر ہے، اس لیے اپنی نیت بھی اور اپنا دل بھی جب تک پاک اور صاف نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم اصل بات کی روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں ویسے بھی اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کرنا کوئی برا کام نہیں، بہت ہی اچھا کام ہے۔ جب آدمی مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس کے دل کے اندر سچا عشق بھی پیدا ہو جاتا ہے۔